لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا ہر مسلمان، ہر ایمان والے کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، جس میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، عمل کی نیت سے سنیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو انسانوں سے آباد کیا تو ان کو اچھی باتیں بتانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے انہی بندوں میں سے کچھ کو چن لیا جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بندوں کو بتاتے تھے۔ ایسے چنے ہوئے، سلیکٹ کیے ہوئے بندوں کو پیغمبر کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ جاری رہا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جن کو ویدوں میں منو بھی کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت نوح پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ اس سمے عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ بادشاہ نے اور وہاں کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر مارنا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ آپ کو جلا نہیں سکی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عراق کا دیش چھوڑ دیا اور شام اور مصر کے دیشوں کی طرف نکل پڑے۔ تاریخ ابن کثیر ایک بڑی کتاب ہے اتہاس کی۔ اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 بیویاں اور 13 بچے تھے۔ بچوں میں 2 بچے بڑے مشہور ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو عرب میں آباد کیا اور چھوٹے بیٹے اسحاق اور ان کی ماں کو ملک شام میں بسایا، سیریا میں بسایا، جس کو آج ہم مکہ شریف کہتے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 4000 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں پر آباد کیا۔ یہی شہر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا، جس کو آج ہم مکہ شریف، مکہ معظمہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک یہاں مکان تھا جس کو کعبہ کہتے ہیں، لیکن نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں طوفان کی وجہ سے
وہ منہدم ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اثر نو اس کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس ہی رہنے لگے، بیت اللہ بنا کر اسی کے آس پاس رہنے لگے۔ ان کی اولاد بڑھتی چلی گئی، ان کی اولاد ایک لمبے زمانے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، ایک لمبے زمانے کے بعد دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ بھی مٹی کی مورتیاں بنا بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ آپ کے گھرانے کے آدمی بھی بڑھتے بڑھتے بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ قریش ہی وہ قبیلہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ کعبے کی دیکھ بھال اور وہاں آنے جانے والے حاجیوں کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا اور پانی پلانا، یہ ساری ذمہ داریاں اسی قبیلے کے ذمے تھی، قریش کے۔ اسی لیے تمام لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ قریش کے قبیلے میں بھی بڑے بڑے خاندان بن گئے۔ ان میں ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا خاندان تھا جس کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ ہاشم اور عبد شمس دونوں جڑوا بھائی تھے۔ پیدائش کے سمے ہاشم کے پیر کی انگلیاں عبد شمس کی پیشانی سے چپکی ہوئی تھی اور ان کو بغیر خون بہائے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائیاں رہا کریں گی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ بنو امیہ جو عبد شمس کی اولاد ہیں اور بنو عباس جو ہاشم کی اولاد ہیں، ان دونوں کی لڑائیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے 123 سال بعد تک چلتی رہی۔ ہاشم کے ایک بیٹے کا نام شیبہ تھا جن کو عبد المطلب کہتے تھے۔ مکے میں جب شراب پینا عام بات تھی تو اس وقت بھی عبد المطلب شراب نہیں پیتے تھے۔ زمزم کا کنواں بند پڑا تھا، کوڑے کباڑ سے پٹا پڑا تھا، لوگ اس کو بھول ہی گئے تھے۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے جاری کیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے جو عبد المطلب کے سب سے چہیتے اور پیارے بیٹے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی 17 سال کی عمر میں ہی قریش کے ایک خاندان بنو زہرہ میں کر دی۔ عبداللہ کی بیوی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بہت تھوڑے دن ہی شادی کے بعد بہت تھوڑے دن دنیا میں رہے۔ عبداللہ خاندان قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین نوجوان تھے۔ جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور سمجھداری کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر خدا پاک حضرت آمنہ کو آپ کی بیوی چن چکے تھے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی آپ ایک بزنس ٹرپ کے لیے گئے، وہاں سے لوٹتے ہوئے راستے میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی موت پر مکے کے ہر گھرانے نے ماتم کیا، مگر جس خدا نے یہ غم دیا تھا وہی اب عبد المطلب کے گھر کو اتنی بڑی نعمت دینے والا تھا جس کی خوشی دنیا کے ہر غم پر بھاری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی پیارے رسول کے دنیا میں تشریف لانے کا وہ دن قریب آتا گیا۔ آپ کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آن پہنچا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، پیدائش کے وقت یا پیٹ میں بھی اپنی امی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دی جیسا کہ عورتوں کو ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ آپ کی امی کہتی ہیں وہ میرے پیٹ میں تھے مگر مجھے پیدائش تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس رات کا قصہ عجیب ہوا۔
مکے میں قریش کے جن گھرانوں میں لوگ جلد اٹھ بیٹھے تھے وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھکے جاتے تھے، مگر ان کے معبود، ان کے بت تھے، کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے میرے معبود کو؟ لیٹے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے۔ ارے ارے، مگر بت تو سویا نہیں کرتے، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لاؤ پھر ایک بار عقیدت سے سجدہ کروں۔ بوڑھے قریشی نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا، اور پھر جو سر اٹھایا تو بت کا ماتھا بھی مٹی پر رکھا ہوا پایا۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بوڑھے قریشی کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ جلدی چلو، دیکھو فریسہ کا معبود، زہیر کا حاجت روا، قبیس کا بت اور خود میرا خدا سب کے سب خاک پر پیشانی کے بل گرے پڑے ہیں۔ اس پر بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، میں خود اسی پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ خاک پر سر رکھا ہے، تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو سنبھالتا ہوں۔ ادھر یہ ماجرا پورے عرب کے اندر ہو رہا تھا، ادھر حضرت آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سی طاری تھی۔ آپ کو بشارتیں دی جا رہی تھی، ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں پیر کے دن 9 ربیع الاول، مشہور اگرچہ 12 ربیع الاول ہے لیکن محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول یعنی 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ دوسرے پیدا ہونے والے بچوں کی طرح آپ کے شریر پر گندگی نہیں تھی۔ ماں کے پیٹ سے آپ کی ختنہ ہوئی تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ میرے بچے کی شان بڑی نرالی ہوگی۔ ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں اور پھول مہک رہے تھے۔ گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکارنے لگیں، ارے کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ دادا عبد المطلب کو جیسے ہی پوتے کی خبر دی گئی وہ ایک دم آئے اور آپ کو گود میں لے کر پیار کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو لے کر حرم یعنی خانہ کعبہ کے پاس گئے، آپ کو گود میں لے کر کعبے کے چکر لگائے۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور ماں نے خواب میں فرشتے سے سن کر آپ کا نام احمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے اور احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی، فضا میں مان ایک دھیما سا غیبی نغمہ گونجا۔ آپ علیہ السلام کا نسب یعنی باپ دادا وغیرہ کا سلسلہ تمام دنیا میں سب سے بہتر اور شریف ہے۔ پیارے رسول کے باپ داداؤں اور ماں نانیوں میں سے کبھی کسی نے حرام کاری نہیں کی، اور نبی ایسی ہی نسل سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی نسل میں اوپر آدم علیہ السلام تک کبھی کسی نے بغیر شادی کے سمبند نہیں بنائے۔ باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ یہ ہے، آپ کے ابو کا نام عبداللہ اور ان کے ابو کا نام عبد المطلب، ان کے ابو کا نام ہاشم، ان کے ابو کا نام عبد مناف، ان کے ابو کا نام قصی، ان کے ابو کا نام کلاب، ان کے ابو کا نام بن مرہ، اور ان کے ابو کا نام کعب، ان کے ابو کا نام لوئی،
ان کے ابو کا نام غالب، اور غالب کے ابو کا نام فہر، اور فہر کے ابو کا نام مالک، اور مالک کے ابو کا نام نظر، اور نظر کے ابو کا نام کنانا، اور کنانا کے ابو کا نام خزیمہ، خزیمہ کے ابو کا نام مدرکہ، مدرکہ کے ابو کا نام الیاس، الیاس کے ابو کا نام مزر، اور مزر کے ابو کا نام نزار، اور نزار کے ابو کا نام معد، اور معد کے ابو کا نام عدنان ہے۔ اس سے آگے بعض مورخین نے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے باپ داداؤں کے نام بتائے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے، اس لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہاں تک تمام مورخین، اتہاس کار، سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ یہاں تک کا سلسلہ بالکل صحیح ہے۔ اور ماں کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے، آپ کی امی کا نام آمنہ، آمنہ کے ابو کا نام وہب، وہب کے ابو کا نام عبد مناف، عبد مناف کے ابو کا نام زہرہ، اور ان کے ابو کا نام کلاب ہے۔ پھر کلاب سے اوپر آپ کے ماں اور باپ دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 10 چچا تھے، سب سے بڑے حارث تھے اور سب سے چھوٹے حضرت عباس تھے۔ صرف 2 چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کے 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی تھی۔ 2 پھوپھی اروا اور عاتقہ کے بارے میں اختلاف ہے، یہ ابن ہشام اور اصح السیر سے لیا گیا ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3-4 دن تک آپ کی امی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ سیرت کی کتابوں میں صوبیہ لکھا ہوا آتا ہے، لیکن صحیح سویبہ ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے۔ اس کے بعد یہ دولت حضرت حلیمہ کو نصیب ہوئی دودھ پلانے کی۔ دیہات میں بچوں کی پرورش۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ ماں بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ شروع ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری ہوا میں بچے پروان چڑھیں۔ کھلے ماحول میں بچوں کی پرورش کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کھلے ماحول میں پرورش کرنے سے بچوں کی نیچرل یوگیتا صلاحیت بڑھتی ہے، بدن مضبوط ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ بچے کی پرورش نیچرل انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال عورتیں دودھ پیتے بچوں کو لینے آتی تھیں۔ قبیلہ بنو سعد کے خاندان کی کچھ عورتیں مکہ آئی اور دودھ پیتے بچوں کو لے گئی، لیکن کسی نے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب اور یتیم ہونے کی وجہ سے نہیں لیا۔ باپ ہوتا تو کچھ ملتا، ماں اور دادا سے کیا ملے گا؟ ان عورتوں میں صرف ایک عورت خالی ہاتھ رہ گئی، جس کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر بچہ لاتی ہے۔ اللہ نے اسی امید کے انوسار ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ عورتوں نے لوگوں سے امید باندھی اور حلیمہ نے اللہ سے امید رکھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو گود میں لینا تھا کہ سوکھی چھاتیوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ آپ نے بھی اور حلیمہ کے بیٹے نے بھی چھک کر دودھ پیا۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے دودھ نکال کر چھک کر پیا۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم نے اچھی طرح رات گزاری۔ جب چلنے کے لیے سوار ہوئے تو حلیمہ کی وہ کمزور سی سواری جس کو پیٹ پیٹ کر ہنکایا جاتا تھا، اب اتنی تیز دوڑ رہی تھی کہ سب کو پیچھے کر دیا۔ حلیمہ واقعہ یہ ہوا کہ جب سب نے بچوں کو لے لیا، لیکن حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ادھر سارے بچے چلے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی داعیہ نہیں ملی، تو حضرت حلیمہ نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہی لے کر جاتی ہوں۔
کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی بچے کی وجہ سے برکت دے دے۔ ان کی چھاتی میں دودھ کی کمی تھی، اس لیے دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ نہیں دیا۔ انہوں نے اس نیت کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ اسی بچے کی وجہ سے برکت دے دے، اللہ نے حضرت حلیمہ کے اس گمان کو پورا کیا، اور پھر یہ حالت حضرت حلیمہ کی ہوئی کہ اپنے خاندان اور قبیلے میں سب سے بہتر ان کی حالت ہو گئی۔ حلیمہ آپ کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ اس زمانے میں بہت سوکھا اور کال پڑا ہوا تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں یہاں پر بھی خوب ہوئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں شام کو جب چر کر آتی تو دودھ سے بھری ہوتی، جبکہ دوسروں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی آتی۔ اسی طرح کی اور بہت ساری برکتوں کو حلیمہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال میں پیارے رسول کا دودھ چھڑا دیا۔ حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دودھ میں محبت گھول گھول کر پلائی۔ اس نے اپنی ساری توجہ اور مامتا اسی یتیم بچے پر صرف کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی بے چینی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ گھنٹوں کلیجے سے لگا کر ٹہلتی، جھولا جھلاتی اور اپنے مخصوص انداز میں اشعار پڑھتی اور سناتی۔ 2 سال بعد آمنہ کے یتیم کا دودھ چھوٹ گیا اور حلیمہ اسے لے کر آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا، ایک لمبی جدائی کے بعد اپنے نور نظر کو دیکھا تھا۔ مامتا آنکھوں میں کھینچ کر آ گئی اور خوابیدہ تمنائیں ایک دم جاگ اٹھیں۔ عبد المطلب نے پوتے کو بار بار چوما اور دل گیر ہو کر بولے، آج عبداللہ ہوتا تو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، مگر اس بچے کی تقدیر میں یتیمی کا داغ لکھا تھا، قسمت کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہا۔ مکے میں ان دنوں شدید وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے نکلتے تھے۔ تمام شہر پریشان، ہراساں اور خوف زدہ اور ڈرا ہوا تھا۔ وبا کا زور دیکھ کر بی بی آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر حلیمہ کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور 3 سال تک حلیمہ کو یہ سعادت حاصل رہی۔ بنو سعد کا قبیلہ فصاحت میں مشہور تھا۔ اس قبیلے میں بلند پایہ شاعروں اور شعلہ بیان مقرروں کی بہتات تھی۔ بچپن میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے۔ اپنی دائی حلیمہ کی بکری کا دودھ پیتے تو اپنی رضائی بہن کے لیے خود ایک حصہ چھوڑ دیتے، دوسرے تھن کو منہ نہ لگاتے۔ چھٹپن میں اس عدل و انصاف اور ہوش و آگاہی کو دیکھ کر حلیمہ کے گھر والے کہتے کہ عبداللہ کا در یتیم بڑا ہو کر دنیا کو انصاف اور بھلائی سے بھر دے گا، اور اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس نیک بی بی کے خواب ایک ایک کر کے پورے ہوں گے۔ کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے ان کی ساری پریشانیاں اور غم دور کر دیے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن ہاشمی کا یہ گنچائے نورس یہیں پھول بنے، یہ سعادت اب ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ قدرت اس سعادت کو عالم افروز اور جہانگیر بنانے والی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمنہ کے گھر واپس لائیں اور ماں کی امانت ان کو سونپ دی۔ غم اور خوشی کی جھلکیاں آمنہ کو نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی تو حلیمہ کو جدائی کا غم تھا۔ ایک کے لبوں پر مسکراہٹیں تھیں، دوسری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
یہ خوشی بھی مسعود تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا کہ ان دونوں باتوں کا تعلق اس ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود سے تھا۔ بی بی حلیمہ ارمانوں اور تمناؤں کے ہجوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئی۔ گھر آئی تو در و بام کو بے رونق اور اجڑا ہوا سا پایا، جیسے اس گھر سے باہر رخصت ہو گئی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے حضرت حلیمہ کے یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ ابھی آپ کی عمر 4 سال سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی، تو آپ کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بکریاں لے کر جنگل چلے جاتے تھے۔ وہاں آپ ایک جگہ بیٹھ کر بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگتے اور دوسرے بچے کھیلنے لگتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت 2 فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں سے دل نکالا اور دھو کر واپس رکھ دیا اور سینہ برابر کر کے چلے گئے۔ بچوں نے ڈر کر جا کر حلیمہ کو بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر گھبرا کر آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے سے سہمے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس واقعے سے حلیمہ اور ان کے شوہر بہت ڈر گئے اور پھر جلدی ہی حلیمہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو لے کر مکہ آپ کی امی کے پاس آ گئی۔ لکھنے والے لکھتے آ رہے ہیں، کہنے والے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ کے شوہر، حلیمہ کے بچے، ان کے جانور، اونٹنی، بکری، یہاں تک کہ قبیلے والوں کو بھی دودھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ملا۔ بندے کے بارے میں پروردگار کا فیصلہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ حلیمہ کو ملے اور حلیمہ کے یہاں پر اس کی پرورش ہو، تو مشہور تو یہ ہوا کہ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، لیکن جس زمانے میں سوکھا اور قحط پڑا ہوا تھا، محمد کی برکت سے ان لوگوں نے کھانے پینے میں اچھی طریقے سے زندگی گزاری۔ بچپن میں ہی آپ علیہ السلام پر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں کہ بڑے سے بڑے بہادر انسان کو بھی توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سنی کے باوجود، کم عمر کے باوجود نہ تو صرف ہمت نہیں ہاری بلکہ صبر و ضبط سے کام لیا اور مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ غموں کے 2 پہاڑ کیا تھے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ قسط میں عرض کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو سنیں بھی اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے رسول وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کریں اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔